أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم. الحمد للہ رب العالمین. تمام صفات الوہیت اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں اسی سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ تیرا ان پر غصہ ہے، ولا الضالین، اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ سامعین، جیسا کہ آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کے آخری لفظ پر بحث ہو رہی ہے اور درس قرآن جاری ہے کہ انسان کن کن گمراہیوں سے بچے، یہ تو انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، مگر انسان کو یہ مختصر سی بات پتہ ہونی چاہیے کہ انسان کو گمراہ کرنے والے یا گمراہ کن طبقات کون ہیں، کہ جن کے قریب یا جن سے دوستی، تعلق، رشتہ، ناطہ قائم کرنے سے انسان گمراہی کے راستے پر بآسانی چل سکتا ہے، تو ان سے انسان بچے، تاکہ انسان ان سے بچنے سے کئی ساری گمراہیوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ اور سب سے پہلی جماعت کا جب ذکر کیا تو اس کے اندر اول نمبر پر حکمرانوں کی جماعت اور طبقہ تھا، اور دوسرے طبقے کا نام علماء سوء، جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے اور غلط باتوں کو، بدعات و رسومات کو بھی دین سمجھ کر اور دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور آج کے سبق میں تیسرے طبقے کا جو ہے شیاطین کا، ان کا ذکر ہوگا کہ انسان کو شیطان کس طریقے سے غلط راستے پر لگاتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ انسان کو شیطان کوئی پکڑ کر کہتا ہے کہ تو نماز نہ پڑھ، روزہ نہ رکھ، حج نہ کر، زکوٰۃ نہ دے، یہ کوئی اس پکڑ کر نہیں کہتا، بلکہ انسان اپنے رب سے یہ بھی کہتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اللہ ان شیطانوں اور ان انسانوں کے شر سے محفوظ رکھ جن کا شر وسوسے کی صورت میں انسانوں کے سینوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو شیطان یہ انسان کی رگوں کے اندر ایسے دوڑتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جیسے انسان کا خون چلتا ہے، اور شیطان انسان کو ہر قسم کے گمراہی اور ضلالت کے راستے پر لگاتا ہے۔ ان میں سے شیطان نے جب اللہ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ اللہ مجھے تو مہلت دے قیامت تک، اور مہلت بھی کس لیے مانگی؟ فرمایا لأغوینہم، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو مجھے مہلت دے۔ تو اللہ نے اس کو مہلت دی، تو اس نے کہا اللہ گمراہ بھی ایسا کروں گا
ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں لأقعدنک صراطک المستقیم، میں تیرے صراط مستقیم والے راستے پر بیٹھوں گا، اور ایسا بیٹھوں گا کہ فرمایا تیرا بندہ جب آئے گا تو میں اس کے سامنے سے بھی اس کو گمراہ کروں گا، اس کے دائیں سائڈ سے بھی گمراہ کروں گا، بائیں طرف سے بھی گمراہ کروں گا، پیچھے سے بھی گمراہ کروں گا۔ لا تجد اکثرہم شاکرین، تو ان میں سے شکر کرنے والے بہت کم پائے گا، یعنی میرے راستے پر چلیں گے۔ تیرا راستہ تو ہے سیدھا، تیرا راستہ تو ہے بالکل سیدھا، صراط مستقیم ہے، اور میرا بھی ٹول پلازا کہاں ہوگا؟ اسی راستے پر ہوگا۔ میرا بھی بیٹھنا، میری بیٹھ بھی وہاں ہی ہوگی، سیدھے راستے پر جہاں سے تیرے بندے گزریں گے۔ فرمایا کیسے گمراہ کرے گا؟ کہنے لگا اللہ سب سے پہلا طریقہ میرا اور سب سے اول نمبر کا طریقہ یہ ہے کہ میں دنیا کو ان کے سامنے مزین بنا دوں گا۔ دنیا کی زمین پر جتنی چیزیں ہیں تمام کی تمام کو کیا کر دوں گا؟ مزین اور خوبصورت بنا دوں گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو شیطان نے ایسا گمراہ کیا کہ انسانوں کے برے اعمال کو بھی شیطان نے ان کے سامنے مزین بنا دیا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اللہ نے آسمانوں کو مزین بنایا، زمین کو مزین بنایا، لیکن شیطان نے کہا اللہ میں ان کے اعمال کو مزین اور خوبصورت بناؤں گا، اور ایسا خوبصورت اور مزین بناؤں گا، وہ کریں گے گناہ، وہ کریں گے بدعت، وہ کریں گے شرک لیکن سمجھیں گے ثواب، کریں گے گناہ لیکن سمجھیں گے ثواب سمجھیں گے۔ آج ہر معاشرے کے اندر، آج ہر معاملے کے اندر انسان جو دو نمبری کے اندر چل رہا ہے، شیطان نے اس کے دل کے اندر ایسی جواز کی صورت ٹھوک دی ہے کہ انسان اس کے اندر سوچ کر اور لوگوں کے سامنے اس غلط طریقے کے جواز کے دلائل پیش کرتا ہے، کہتا ہے دیکھو یار دنیا میں رہنے کے لیے انسان کو یہ کرنا پڑتا ہے، ہمارا پیشہ ہی ایسا ہے، ہمارا کام ہی ایسا ہے، اس کے اندر دو نمبر کام کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے۔ یعنی ہر غلط کام کے اندر شیطان نے انسان کو ایسا مزین کر کے اس کے اعمال دکھلائے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ سارا کا سارا مسئلہ کیا ہوا، سارا کی ساری وجہ کیا ہوئی۔ اللہ نے قرآن مقدس سورہ احقاف کے اندر 25ویں پارے کے اندر اس بات کا ذکر کیا، فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اور دنیا والوں سب سے صحیح راستہ دکھلانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے نا، اور اللہ نے انسان کی رہنمائی کا ذریعہ بنایا تو قرآن مقدس کو بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان بھی بیٹھے گا تو صراط مستقیم پر، اور میری کتاب رہنمائی کرے گی تو صراط مستقیم کی، اس لیے وہ انسان گمراہ ہو جائے گا، وہ انسان شیطان کے پیچھے چل پڑے گا۔ میں یعش عن ذکر الرحمن، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا نا، جو رحمان کا ذکر چھوڑ دے گا نا، اور رحمان کا ذکر قرآن مقدس ہے نا، قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے، اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر کئی مقامات پر ارشاد فرمایا او لوگو یہ قرآن میں نے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا، اس کے اندر ہدایت کے رنگ بھرے ہوئے ہیں نا، اس کے اندر ہدایت کے راستوں کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے۔ فرمایا یہ ایسی کتاب ہے اس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے، اس کے ہدایت یافتہ ہونے کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے، اس کے معجز ہونے کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے، اس کے اندر شان والا ہونے کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے، ہر کمال کے اندر یہ اعلیٰ منصب اور اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ اور لوگوں جب ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے تو قرآن مقدس کے اندر اور قرآن مقدس کے ذریعے ہی آ سکتی ہے، اس لیے اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر دو باتوں کا ذکر کیا، میں نے کل ان دونوں باتوں کو ذکر کیا لیکن میرے ذہن کے اندر سے بات نکل گئی، میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا او لوگوں تم سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں قل من یبدأ الخلق، کون ہے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا؟ اللہ ہی ہے نا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ثم یعیدہ، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ اللہ نے مبدے کا بھی ذکر کیا، معاد کا بھی ذکر کیا، ابتداء کا بھی ذکر کیا، انتہا کا بھی ذکر کیا، پہلی دنیا کا بھی ذکر کیا، آخری دنیا کا بھی ذکر کیا، پہلی زندگی کا ذکر کیا، آخری زندگی کا ذکر کیا۔ فرمایا او کائنات کے لوگوں یہ پہلی زندگی تمہیں دینے والا کون ہے؟
اللہ ہے نا، اور فرمایا آخرت کے دن تمہیں زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ فرمایا اللہ نے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس عارضی اور حقیر دنیا کے اندر، اس زندگی کے اندر تم نے رہ کر کس کی فکر کرنی ہے؟ آخرت کی فکر کرنی ہے۔ تیاری کرنی ہے تو کس کی؟ آخرت کی کرنی ہے۔ عمل کرنے ہیں تو کس کے لیے کرنے ہیں؟ آخرت کے لیے کرنے ہیں۔ اپنی آخرت سنوارنی ہے، دنیا کے پیچھے نہ چلنا، اس لیے کہ دنیا کو مزین کرے گا تو کون کرے گا؟ شیطان مزین کرے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں تم نے اپنے اعمال سے مزین کرنا ہے تو کس کو کرنا ہے؟ آخرت کو مزین کرنا ہے۔ تم نے سنوارنا ہے تو اس عارضی دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی زندگی کو سنوارنا ہے نا، اس لیے یہاں کے نقصانوں کو بھی برداشت کرنے پڑے گا، اور یہاں کے ساری کی ساری مصیبتوں تکلیفوں کو بھی برداشت کرنے پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات والو، جب پہلی مرتبہ بھی پیدا کرنے والی ذات میری اور دوسری مرتبہ بھی پیدا کرنے والی ذات میری، فرمایا دنیا کو میں نے دارالعمل بنا دیا اور آخرت کو دارالجزا بنا دیا، وہاں نتیجہ نکالوں گا، وہاں رزلٹ نکالوں گا، تمہارے نمبر تمہارے سامنے آ جائیں گے، تمہارا نامہ اعمال تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اس وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، او بندے آج اپنا نامہ اعمال اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنی زبان سے خود پڑھنا، تجھے پتہ چل جائے، تم اپنے نامہ اعمال پر خود گواہ بن جانا، تجھے پتہ چل جائے کہ تو نے دنیا کی زندگی کے اندر کیا کیا، تو نے اس دنیا کی زندگی کو، اس زیب و زینت والی زندگی کو تو نے ہمیشگی کا گھر سمجھ لیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میرے پاس آئے گا، دنیا کی زندگی کے ساتھ دل لگانے والا، دنیا کی عیش و عشرت کو اپنانے والا، دنیا کے مال و متاع کو ہمیشہ کا گھر سمجھنے والا، فرمایا جب میرے سامنے آئے گا، فرمایا لم یلبسوا الا ساعۃ، لم یلبسوا الا ساعۃ، فرمایا وہ انسان یہ گمان کرے گا کہ میں نے دنیا میں ایک گھڑی بھی نہیں گزاری، وہ آخرت کے مقابلے میں کیا ہو جائے گی؟ بہت کم اور حقیر ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اے میرا محبوب پیغمبر، قیامت کے متعلق تجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، سوال کرتے ہیں کہ کب اس کا آنا ہے، فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا، انما تنذر من یخشاہا کأنہم یوم یرونہا لم يلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ اللہ فرماتے ہیں او قیامت کے بارے میں پوچھنے والوں، قیامت کے متعلق سوال کرنے والوں، قیامت کے بارے میں خرید کرنے والوں، یہ سن لو، یہ سن لو، اس کے بارے میں پوچھو نہیں بلکہ اس کے متعلق تیاری کرو، اس کے متعلق تم اپنے کام کرو نا۔ قیامت والے دن کیا ہونا ہے، کیا تم نے جزا و سزا لینی ہے، اس کے بارے میں سوچو نا، اس کے بارے میں فکر کرو نا۔ اللہ فرماتے ہیں کأنہم یوم یرونہا، جس دن تو ان کو دیکھے گا، اس قیامت کے دن کو دیکھے گا، اے میرا محبوب آج یہ جو ہنسی اور مذاق میں یہ سوال کرتے ہیں مرنے کے بعد کون ہے زندہ کرنے والا، مرنے کے بعد ان مٹی کی ہڈیوں کو، مٹی کے ساتھ مٹی میں ہو جانے والی ہڈیوں کو وجود عطا کرنے والا کون ہے، جب یہ سارے کے سارے ہنسی مذاق میں سوال کرتے ہیں، فرمایا قیامت والے دن تو ان لوگوں کے سامنے آئے گا، ان لوگوں سے پوچھے گا اور لوگوں بتاؤ تو صحیح نا تم نے دنیا کی زندگی کیسے گزاری ہے، تم تو آخرت کو مذاق بناتے تھے، تم آخرت سے غافل ہو کر رہ گئے تھے، تم نے دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے سمجھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، وہ کہیں گے ہم نے تو ایک صبح یا ایک شامی زندگی دنیا کی گزاری ہے، اس سے زیادہ نہیں گزاری۔ دنیا کو مزین کرنے والا کون ہے؟ شیطان۔ اور انسان بھی اگر اس تزیین اور اس زیب و زینت کے پیچھے پڑ گیا تو انسان آخرت کو برباد کر بیٹھا۔ تو شیطان نے تو اللہ کو کہا تھا قال فبعزتک، اللہ تیرے مجھے گمراہ کرنے کی قسم اور تیری عزت کی قسم، لأقعدنہم، میں ان کے سیدھے راستے پر بیٹھ کر ان کو گمراہ کروں گا۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر کئی مقامات پر انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اے انسان انہو لکم عدو مبین، کہ تیرا دشمن ہے تو شیطان ہے، اور شیطان بھی واضح دشمن ہے۔ میں نے اس دن کہا تھا کہ شیطان کی دشمنی انسان کے سامنے واضح ہے، شیطان انسان کے سامنے واضح نہیں ہے، شیطان کی دشمنی واضح ہے۔ آج ہم جو کچھ کام کریں ہم ذہن کے اندر سوچیں تو صحیح ہم شیطان کے کتنے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لا تتبعوا خطوات الشیطان، او لوگو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو،
اس لیے کہ یہ کبھی انسان کو فضولیات میں لگا دیتا ہے، فضول خرچ کرنے میں لگا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو فضول خرچ کرتے ہیں یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے کہ مالداروں کو وہ فضول خرچی میں لگا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک اسراف کرنے والے، فضول خرچ کرنے والے، فرمایا یہ شیطان کے بھائی ہیں نا۔ ان الشیطان لربی کفورا، وہ اپنے رب کا نہ شکر ہے شیطان، اس لیے جیسے شیطان نے جنت میں رہ کر اور اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے، اسی طریقے سے دنیا میں رہ کر دنیا میں اللہ کے انعامات کو حاصل کرنے والا، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے والا، پھر ان کو غلط طریقے سے استعمال کرنے والا، یہ بھی انسان شیطان کا بھائی بن جاتا ہے۔ جس طریقے سے اس نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، اس کی قدر نہیں کی، فرمایا اسی طریقے سے شیطان کا بھائی یعنی انسان کی شکل میں فضولیات خرچ کرنے والا۔ آج معاشرے کے اندر دیکھو، دینداروں کو دیکھو، دنیا داروں کو دیکھو، کیسا مال خرچ کیا جا رہا ہے۔ کوئی شادیوں کے موقع پر خرچ کر رہا ہے، کوئی خوشیوں کے موقع پر، کوئی غمیوں کے موقع پر، کوئی درباروں کے سامنے، کوئی مزاروں کے سامنے، کوئی پیروں کے قدموں پر، کوئی کس کے سامنے، کوئی کس کے سامنے۔ اللہ فرماتے ہیں او لوگوں نہ بنو شیطان کی بھائی، نہ بنو شیطان کی بھائی، بلکہ خرچ کرنا ہے تو کس کے راستے پر کرو، اللہ کے راستے پر کرو۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے پیارے پیغمبر نے بھی انسانوں کو یہی حکم دیا، اور انسانوں اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرو، اخلاص کے ساتھ ایک کھجور بھی اللہ کے راہ میں دے دو تو فرمایا اللہ تمہاری اس نیکی کو بڑھائے گا، ایسا بڑھائے گا جیسے گائے کے بچے کی تم پرورش کرتے ہو، اس کو بڑا کرتے ہو، وہ بڑا ہوتا ہوتا ایک دن بیل بن جاتا ہے، فرمایا جیسے وہ بڑھ جاتا ہے تم قیامت والے دن رب کے پاس جاؤ گے، اللہ تمہاری وہ چھوٹی سی نیکی اللہ کے راستے میں کھجور خرچ کرنے کے مقابلے میں اللہ اس کو بڑھائے گا، بڑھائے گا، اتنا بڑھائے گا کہ تم رب کے سامنے اپنی اس نیکی کو دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے تو نے تو چھوٹی سی نیکی کی تھی، لیکن میں تو تیرے اوپر شفقت کرنے والا، میں تیرے اوپر رحم کرنے والا۔ اس لیے میرا دوست یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے انسان کو وہ کرنے چاہیے اور شیطانوں کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کو پڑھو، ان کے اندر بھی یہ بات دیکھو نا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر پر ایک آیت سورہ نساء کی 4 پارے کی شروع والی اتری، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ فرمایا ہرگز کوئی انسان نیکی کا کمال حاصل نہیں کر سکتا جب تک اپنے دل کی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے۔ فرمایا صحابی نے یہ آیت سنی، اللہ کے رسول کے پاس آئے، تصدیق کی، فرمایا یہ اتری ہے یا نہیں اتری؟ فرمایا اتری ہے۔ فرمایا سارا کا سارا باغ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، یہ میرے ہاں سب سے زیادہ محبوب تھا۔ یہ اللہ کے حکموں پر خرچ کرنے والے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ابذار و تبذیر نہ کرو۔ اللہ کے راستے میں پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے کام آ جائے گا، اور اللہ کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے میں خرچ کرنا ایک کھجور بھی انسان کے لیے وبال بن سکتی ہے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اور پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دو تو وہ بھی تمہارے لیے کیا آئے گا؟ کام آئے گا۔ اور اللہ کے راستے کے علاوہ کسی اور کے راستے پہ خرچ کرو گے، فرمایا ایک کھجور بھی خرچ کرو تو تمہارے لیے وبال اور عذاب بن جائے گی۔ یہ بھی فضول خرچی کے اندر آتی ہے۔ تو آج کے بعد درس کے اندر اس بات کو ذکر کیا جائے گا کہ شیطان انسان کو کس کس طریقوں سے گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے کہ تیسرا طبقہ کس کا تھا؟ شیطان کا تھا، کہ شیطان بھی انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور شیطان کس طریقے کون سے طریقے اور ڈھنگ اختیار کرتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو کل کے درس کے اندر اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک